مرحومین کے لیے، شہدائے ملت کے لیے، آپ حاضرین کے تمام مرحومین کے لیے، ہمارے وہ برادران جنہیں ان مجالس کے برپا کرنے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے، ان کے خاندان عزیز و اقارب کے تمام مرحومین کے لیے ایک سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، تابع اللہم بیننا وبینہم بالخیرات۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین وأولادہ المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین۔ الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيبنا وحبيب قلوبنا شفيعنا أبي القاسم محمد صلى على محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ محمد واللعنۃ الدائمۃ علی منکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم من الآن إلى قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وکلامہ الحمید وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی علی محمد وآل محمد۔ آپ تمام حاضرین کی صحت اور سلامتی کے لیے، مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے، مجاہدین اسلام مدافعین حرم اہل بیت کی کامیابی اور کامرانی کے لیے، دشمنان دین یزیدیت، ناصبیت، خارجیت کی نیستی و نابودی کے لیے، تعجیل ظہور امام الزمان کے لیے، ہمارے ملک کے استحکام کے لیے، مریضوں کی شفا یابی کے لیے، ان مجالس عزاداری کی قبولیت کے لیے، علماء کرام، مراجع کرام، رہبر عظیم الشان، عزاداران سید الشہداء، ماتمداران مظلوم کربلا کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے، اولاد صالحہ کی خواہش رکھنے والوں کے لیے، رزق میں کشادگی کے لیے، ہر قسم کی آپ کی مشکلات کی دوری کے لیے، ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے قبول شدہ دعا بآواز بلند صلوات ولی علی محمد
واجب الاحترام معزز و مکرم حاضرین مجلس، محبان اہل بیت، پیروان مکتب ولایت، عاشقان مکتب شہادت، سورہ نحل اور سورہ انبیاء دو جگہ پر دو صورتوں میں ایک آیت کا تکرار ہوا ہے۔ ارشاد پروردگار عالم ہے فَاسْأَلُوا، سوال کرو۔ پروردگار عالم حکم دے رہا ہے سوال کرو۔ کون سوال کرے اور کن سے کرے؟ فَاسْأَلُوا، سوال کرو۔ کون سوال کرے؟ ان کنتم لا تعلمون، اگر علم نہیں رکھتے ہو تو سوال کرو۔ علم نہیں رکھتے ہو تو سوال کرو۔ سوال کرو گے تو علم آ جائے گا۔ تو جو نہیں علم رکھتا وہ سوال کرے، اللہ کہہ رہا ہے۔ اگر علم نہیں رکھتے ہو تو سوال کرو۔ کل عرض کیا تھا اللہ کو جہالت پسند نہیں ہے، اللہ کو علم پسند ہے، لہٰذا اللہ نے اپنا کوئی نمائندہ بھی جاہل نہیں بھیجا۔ متوجہ ہیں آپ انشاءاللہ؟ میں بات کو شروع کر دیا ہے، اسی لیے اللہ نے اپنا کوئی نمائندہ جاہل نہیں بھیجا، اور کسی نمائندے نے یہاں آ کے نہیں پڑھا، کیونکہ اگر یہاں پڑھتا تو یہاں والوں سے پڑھتا، تو یہاں سے پڑھے ہوئے کا علم اتنا ہی ہوگا جتنا یہاں والوں کا ہے۔ اگر انسانوں کے سوال ہیں تو اللہ کا نمائندہ ایسا نہیں ہو سکتا جو کہے اس کا جواب گھر سے پوچھ کے آتا ہوں۔ آپ متوجہ ہیں؟ آپ متوجہ ہیں؟ اللہ کا نمائندہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا جو کہے اس سوال کا جواب میں گھر سے پوچھ کے آتا ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے سوال کرو۔ کون کرے؟ جو علم نہیں رکھتا۔ جو علم نہیں رکھتا وہ سوال کرے۔ کن سے کرے؟ پہلا مرحلہ سوال کرو، دوسرا مرحلہ سوال کون کرے؟ جو علم نہیں رکھتا۔ کن سے سوال کرے؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اللہ کہتا ہے اہل ذکر سے سوال کرو۔ ان کنتم لا تعلمون، اگر علم نہیں رکھتے تو یہ جو لا تعلمون ہیں یہ سوال کرنے والے ہیں، اور وہ جو اہل ذکر ہیں وہ لا تعلمون نہیں، وہ یعلمون ہیں۔ وہ آ کر نہیں پڑھے، وہ پڑھ کے آئے ہیں۔ اور یاد رکھیں، میں نے کل کی بات کو ہی انشاءاللہ وہ ترتیب سے آگے بڑھائیں گے تاکہ بات پہنچتی رہے۔ کل گفتگو کے سلسلے میں عرض کیا تھا سوال کرنے والا اہل ذکر سے سوال کرے۔ اچھا، کائنات میں ہر وہ عالم جو آپ کے سامنے عالم بنا، آپ اس سے سوال کریں، جواب دیا، پھر کیا، ایک جگہ جا کے اس نے کہا جی مجھے اس کا جواب نہیں آتا، تو آپ نے کہا کیوں نہیں آتا؟ وہ دو ریزن پیش کرے گا، دو سبب۔ ایک یہ کہ مجھے پڑھانے والے کے پاس اتنا ہی تھا، چونکہ جتنا اس کے پاس تھا مجھے اتنا ہی دیا۔ دوسری بات وہ کہے گا پڑھانے والے کے پاس زیادہ تھا، میرے اندر یہ صلاحیت نہیں تھی کہ اس سے زیادہ لے سکوں۔ تو پتہ چلا بعض اوقات فاعل کی فاعلیت محدود نہیں ہوتی، دینے والا دینا چاہتا ہے، لینے والے میں صلاحیت ہی نہیں۔ میری بات پہنچنی چاہیے، میری بات پہنچنی چاہیے۔ بعض اوقات دینے والے کے پاس جتنا ہے لینے والے کے پاس اتنی ظرفیت نہیں، صلاحیت نہیں، تو قصور دینے والے میں نہیں لینے والے میں ہے۔ لو بات آسان کروں، یہ گلاس ہے اور اس میں پانی ہے، جتنا پانی اس میں ہے یہ گلاس کی گنجائش ہی اتنی ہے۔ آپ مجھے کہیں کہ اس طرح کی 3-4 بوتلیں بھری ہوئی ہوں اور وہ ساری اس میں آ جائیں اور یہ اتنا ہی رہے، میں وہ پانی انڈیل سکتا ہوں، لیکن اس گلاس میں اتنا رہتے ہوئے یہ گنجائش نہیں، یہ ظرفیت نہیں کہ یہ لے سکے۔ کاش میری بات پہنچ جائے۔ پڑھے لکھے دوستو، تو ہمیشہ دینے والے کو نہ دیکھا کرو، لینے والے کو بھی دیکھا کرو۔ ہمیشہ دینے والے کو نہ دیکھا کرو، لینے والے میں ظرف ہے یا نہیں۔ لو اب بات کہہ رہا ہوں عزیزو، غلط کہتے ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں آل محمد کا کام کسی اور سے لیا جا سکتا ہے۔ میری بات نہیں پہنچ رہی، میری بات
پہنچنی چاہیے، جو شیعہ ہے اس تک یہ بات پہلے پہنچنی چاہیے، جو محب اہل بیت ہے ان تک بھی پہنچے، لیکن جن کو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے بولیں۔ غلط کہتے ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں ان سے جو کام لیا وہ کسی اور سے لیا جا سکتا تھا۔ بابا وہ فاعل، وہ قادر مطلق، وہ اللہ، اس کی قدرت محدود نہیں۔ دینے والے کو نہ دیکھا کرو، لینے والے میں یہ ظرف ہے۔ ہائے ہائے ہائے، بڑی مہربانی یا الہی، آپ میری بات کی طرف متوجہ ہوئے ہیں۔ دینے والے میں قدرت ہے، جیسے میں نے کہا میں اس میں پانی انڈیل سکتا ہوں، مجھ میں یہ طاقت ہے کہ پانی اس میں گرا دوں، انڈیل دوں، اس میں طاقت نہیں کہ ایک جگ ایک گلاس بھی رہے اور 4 بوتلیں آ جائیں۔ قصور دینے والے کا نہیں، لینے والے کی ظرفیت اتنی ہے۔ بار بار کیوں کہہ رہا ہوں، نہ سوچو کہ یہ 14 سے جو کام اللہ نے لیا قرآن اندازی کی تو نام نکل آئے تو اللہ نے کہا ہی نہیں کہہ دو، نہ، اللہ نے ترازو عدل پہ تولا، جو انسانوں کی ہدایت کی صلاحیت رکھتے تھے صرف 14 تھے۔ توجہ فرما رہے، وہ اللہ کی امانت کو لینے کی جن میں ظرفیت تھی وہ صرف 14۔ اللہ نے ان سے وہ کام لیا، میرا جملہ ضائع نہ ہو، اللہ نے ان سے وہ کام لیا جو کوئی نہیں کر سکتا۔ میں یہ نہیں کہتا کر نہیں سکتا، یہ کہہ رہا ہوں کر نہیں سکتا، کر سکتا ہوتا تو وہ عادل ہے، دے دیتا، نہیں توجہ فرمائی، وہ دے دیتا، وہ عادل ہے، وہ قادر بھی ہے، عادل بھی ہے۔ عادل کہتے ہی اسے ہیں جو ہر شے کے مطابق جو اس کا محل ہے، جو جگہ ہے وہی رکھے۔ توجہ فرما رہے ہیں، فَاسْأَلُوا، سوال کرو، اہل ذکر، اہل ذکر سے سوال کرو۔ میں نے کل بھی عرض کیا، بار بار جملہ نہیں دہراتا ہوں تاکہ آپ محسوس نہ کر جائیں، آپ دوست میری باتیں سنتے ہیں مجھے زیادہ خوشی ہے، اور الحمدللہ بعض دوست چہرے بتاتے ہیں کہ بات پہنچ رہی ہے، یہی خوشی ہے۔ توجہ فرمائیں گے، فَاسْأَلُوا، سوال کرو، اہل ذکر، اہل ذکر سے سوال کرو۔ اگر علم نہیں رکھتے تو وہ اگر اہل ذکر بھی جب سوال کیا جائے وہ بھی اگر کہیں ہمیں نہیں آتا تو کس سے پوچھے؟ اللہ نے تو کہا ہے اگر علم نہیں رکھتے تو اہل ذکر سے پوچھو۔ اب اہل ذکر بھی اگر میری طرح علم نہیں رکھتا تو وہ بھی تو کسی سے پوچھے گا۔ توجہ فرما رہے ہیں، وہ بھی تو کسی سے پوچھے گا، جس سے وہ پوچھے گا وہ اس سے بڑا عالم ہوگا۔ لو، ایک جگہ جا کے تمہیں اور مجھے ٹھہرنا پڑے گا، کہاں؟ جہاں میرے ہر سوال کا جواب ہو۔ تو یہ کون دے گا؟ یہ جواب کون دے گا؟ توجہ، جس کا تعلق ایسے منبع علم سے ہو، جس کا علم لامحدود ہو، وہ دینے والا دے اور لینے والے کو اتنا تو دے دے کہ کائنات میں جو سوال ہیں اس کے پاس جواب ہوں۔ بڑی مہربانی، وہ دینے والا اتنا تو دے کہ جس کا جو سوال ہے اس کے پاس جواب ہوں۔ اب یہ آیت کا بامحاورہ ہو گیا ترجمہ اور آپ متوجہ ہو گئے۔ آج کی مجلس میں اب ہم نے یہ طے کرنا ہے، فَاسْأَلُوا، سوال، ان کنتم لا تعلمون، وہ سوال علم نہ رکھنے والے، اور سوال کن سے؟ اہل ذکر سے۔ تو یہ اہل ذکر کون ہے؟ جن سے سوال کرنا ہے وہ اہل ذکر کون ہے؟ 2 لفظ ہیں، دو اہل ذکر، ذکر کے اہل، اردو میں ترجمہ بنتا ہے ذکر کے اہل، وہ اہل ہیں اور ذکر کے اہل ہیں، اسی لیے ملا کے کہتے ہو اہل ذکر۔ تو پہلے یہ سمجھے اہل کہتے کسے ہیں؟ توجہ فرما رہے ہیں، اہل کہتے کسے ہیں؟ پھر دوسرا سوال ذکر کون ہے اور ذکر کیا ہے جس کے یہ اہل ہیں اور ان کے پاس ہر سوال کا جواب ہے؟ اس لیے ہے کہ یہ اہل ذکر ہیں۔ بات پہنچی ہے؟ نہیں اور آسان کروں، ان کے پاس ہر سوال کا جواب اس لیے ہے کہ یہ ذکر کے اہل ہیں۔ تو وہ ذکر کوئی ایسی شے ہے نا جس میں ہر سوال کا جواب ہے،
اور یہ اس کے اہل ہیں۔ اب آئیں، اہل ذکر دو لفظ ہیں، اہل ذکر۔ پہلے آئیں یہ عرض کرتا ہوں اہل کہتے کسے ہیں؟ اہل کسے کہتے ہیں؟ ہم اپنی روز مرہ زندگی میں بھی جو لفظ اہل بولتے ہیں نا، وہ بھی یہی معنی ہے۔ قرآن مجید چند آیتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ آپ کو یہ معلوم ہو جائے اہل کہتے کسے ہیں۔ توجہ فرمائیں گے۔ پہلی بات، خداوند متعال نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے، اللہ حکم دے رہا ہے، ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، امانتوں کو ان کے اہل تک پہنچاؤ۔ آپ متوجہ ہیں انشاءاللہ، امانتوں کو ان کے اہل تک پہنچاؤ۔ اہل تک پہنچاؤ کیا مراد؟ یعنی جو اس امانت کو حفاظت کرنے کا اور اس کا حق ادا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، یہی معنی ہوگا نا، جو اہل رہو یعنی صلاحیت رکھتا ہو، جو امانت کو سنبھالنے کی اہلیت رکھتا ہو۔ بس پتہ چلا اہل کا ایک معنی جو لائق ہو، جو لائق ہو، جس کے اندر لیاقت ہو، صلاحیت ہو، کس کی؟ امانت کو سنبھالنے کی۔ تو اہل کا معنی کیا ہو گیا؟ جس کے اندر صلاحیت ہے، لائق ہے، لیاقت رکھتا ہے، شائستہ ہے۔ توجہ فرمائیں گے۔ اہل کا ایک معنی لیاقت، اہل کا دوسرا معنی جب دو چیزوں کی وابستگی ہو جائے، تعلق قائم ہو جائے، اس تعلق کی وجہ سے اسے اہل کہا جاتا ہے۔ وہ تعلق یا مکان سے ہوگا یا فرد سے ہوگا۔ باتیں ابھی تمہید ہے، آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے، توجہ فرمانی ہے۔ میں جو موضوع گفتگو ہوتا ہے وہ اپنی ترتیب سے چلتا ہوں، مجلس کیسی ہو رہی ہے کیسی نہیں مجھے اس سے غرض نہیں ہوتی، مجھے ہوتی ہے کہ جو ترتیب گفتگو ہے وہ چلتی رہے۔ رضا بھائی توجہ فرمائیں گے۔ ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، امانتوں کو ان کے اہل تک پہنچاؤ۔ اہل کا معنی لیاقت، جو قابلیت رکھتے ہیں، صلاحیت رکھتے ہیں۔ ایک اہل کا معنی قابلیت، توجہ فرمائیں۔ دوسرا معنی جب کسی سے تعلق ہو جائے، اس تعلق کی بنیاد پہ بھی اہل کہتے ہو۔ قرآن وَلَوْ أَنَّا أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ۔ اللہ کہتا ہے اگر اس قریے کے اہل، لفظ اہل آیا نا، اہل القرى، اس قریے کے اہل اگر ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے، اللہ کہتا ہے میں اپنی برکات کے دروازے کھول دیتا۔ توجہ فرما رہے ہیں۔ اہل کا ایک معنی لیاقت، اہل کا دوسرا معنی تعلق۔ چونکہ جو قریے میں، گاؤں میں، شہر میں، قصبے میں رہتا ہے، اس قصبے سے اس کا تعلق ہو جاتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں۔ آپ اپنی اصطلاح میں بھی کہتے ہیں اہل محلہ ہے، کہتے ہیں نا بھئی، ہمارے شہروں میں کہتے ہیں ٹاؤن ہوتے ہیں، شہر ہوتے ہیں، محلے ہوتے ہیں، اہل محلہ ہے۔ تو یہ اہل سے کیا مراد؟ کہ اس محلے کے ساتھ اس کا تعلق ہے جس سے میں ہوں۔ میری باتیں توجہ کرنی ہے، اپنے پاس یہ رکھنے ہیں یہ معنی قرآن سے۔ ایک معنی قابلیت، دوسرا معنی جس کا تعلق ہو جائے، تعلق، وہ جو تعلق خاص ہو جائے اس کو بھی اہل کہتے ہیں۔ تیسرا معنی اہل کا معنی ہوتا ہے جو کسی سے اس کے صفات میں ایسا تعلق پیدا کر لے کہ وہ صفات کا ظہور اس میں ہو جائے۔ میں نے سطحی باتیں نہیں کرنی، اس لیے میرے ساتھ رہنا ہے۔ آئے قرآن، مجھے نہیں معلوم کہ میری یہ بات آج آپ تک کیسے پہنچے گی، اور انشاءاللہ متوجہ ہیں۔ حضرت نوح نے کشتی بنائی، حکم خدا سے بنائی، کشتی بنا لی، کشتی لگی چلنے لگی۔ جیسے ہی کشتی چلنے لگی وہ آیا جو سمندر تھا، طوفان آیا، کشتی اس کو اوپر چلنے لگی۔ حضرت نوح کا بیٹا وہ دوڑنے لگا پہاڑ کی طرف، وہ پہاڑ کی طرف دوڑنے لگا۔ قرآن ہے، حدیث نہیں ہے۔ نوح نے پکارا آ جاؤ بیٹا، کہنے لگا نہیں پہاڑ پہ پناہ لے لوں گا۔ پتا چلا جو کشتی سے فرار کرے پہاڑوں پہ ہی چڑھتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں۔ وہ پہاڑ یہاں کے ہوں یا وہاں کے، یا تورا بورا کے پہاڑ ہوں، جو
فرار کشتی سے کرتے ہیں انہیں پہاڑ ہی ملتے ہیں. اب دوڑ رہا ہے, بیٹا تھا, قرآن بیٹا تھا نا, حضرت نوح, سورہ ہود. وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ, حضرت نوح نے اپنے رب کو پکارا, نادا پکارا, آواز دی, ربہو رب, اے میرے رب, اِنَّا ابنی من اہلی, یہ جو جا رہا ہے میرا بیٹا ہے, میرے اہل میں سے ہے. دو لفظ ہیں, بات آج پہنچنی چاہیے, میں ایک مسئلہ حل کر کے جا رہا ہوں. ان ابنی من اہلی, میرا بیٹا ہے, میرے اہل میں سے ہے, اور تیرا وعدہ تھا کہ تیری اہل کو بچا لوں گا, اہل کو بچا لوں گا. توجہ, ادھر کہا بچا, ادھر آواز آئی, قال یا نوح, اللہ کی آواز آئی, انہو لیس من اہلک, یہ تیری اہل سے نہیں. سننا, آپ بزرگ علماء کو بھی اور آپ خود بھی اہل مطالعہ ہیں. اللہ نے رضا بھائی یہ نہیں کہا تیرا بیٹا نہیں, کہا تیرا اہل نہیں. ہائے, اللہ نے یہ نہیں کہا تیرا بیٹا نہیں, کہا اہل نہیں. بیٹا ہے, اہل نہیں. اور بیٹا ہے, اہل نہیں ہے. توجہ فرمائیں, بیٹا تھا نا, اللہ کے کلام میں نزاکت, لیس من اہلک, یہ نہیں کہا لیس من ابنک. اگر یہ کہا جاتا تو نعوذ باللہ سوچتے یہ کس کا بیٹا ہے. اللہ نے کہا بیٹا ہے, اہل نہیں ہے. لو بات چونکہ اس طرح نہیں پہنچی, معذرت, جسارت معاف, اس لیے کہہ رہا ہوں, بیٹے سے جو باپ کا رشتہ ہے وہ نسبی ہے, سببی نہیں. دو رشتے بنتے ہیں نا, ایک نسب کا, ایک سبب کا. ایک اللہ بناتا ہے نسب کا, ایک شریعت کے مطابق بنایا جاتا ہے. ایسا ہی ہے نا, بیوی سے رشتہ سبب کی وجہ سے بنا, نکاح ہوا, اس کا باپ سسر ہو گیا باپ کی جگہ, ماں کی جگہ, اس کے بھائی رشتہ دار بن گئے, ہمارے بچوں کے ماما نانا وہ سب بن گئے. بنے کس کے سبب؟ بیوی کے. وہ زوجہ نہ ہو تو رشتے رہیں گے, اسے کہتے ہیں سببی رشتہ. اللہ نے کہا ہے بیٹا لیکن تیرا اہل نہیں ہے. اللہ نے کہا اگر نسبی بیٹا بھی ہو, اگر نبی کے ساتھ نہ چلے تو بیٹا ہو کے اہل نہیں رہتا. اور جب نسب کی حیثیت نہیں تو سبب کیا کرے گا؟ آپ متوجہ ہیں انشاءاللہ. خدا کی قسم یہ آپ کی محبت میں ایسی باتیں منبر سے ہو رہی ہیں. ہاں, ہر روز تیاری کچھ کر کے آتا ہوں اور وہ پڑھ رہا ہوں, وہ مطالعے میں موضوع ہے ذہن میں, لیکن جو پڑھ رہا ہوں ابھی تک وہ نہیں کہہ سکا جو کہنا چاہ رہا ہوں. لیکن سنیں, متوجہ ہو, اللہ نے کہا یہ اہل نہیں, بیٹا ہے. تو جب بیٹا اہل نہیں ہو سکتا, اگر نبی سے رشتہ قائم نہ کرے وہ جو اللہ چاہتا ہے, وہ رشتہ کون سا تھا؟ اللہ نے سبب بھی بتایا, لیس انہو عمل غیر صالح, اس کا عمل صالح نہیں. اگر عمل صالح نہ ہو تو نبی کا بیٹا ہوتے ہوئے رشتہ ٹوٹ گیا. اچھا, عمل صالح بنتا کیسے ہے؟ کوئی عمل صالح تب بنتا ہے جب نبی کی اطاعت میں ہو. بس اللہ نے بتا دیا, قیامت تک ذہن میں رکھنا, ہر نبی کے رشتے میں آنا آسان ہے, رشتہ اور ہوتا ہے, اہل اور. توجہ فرما رہے ہیں, اللہ نے کہا رشتہ ہونا اور بات ہے, اہل میں ہونا اور بات ہے. یہ تیرا بیٹا ہے, تیری اہل نہیں, تیری اہل نہیں, بیٹا ہے, اہل نہیں. بس اہل کا ایک معنی, اہل کا ایک معنی جو تعلق خاص پیدا کرے, روحی تعلق. ایک معنی امانت کو اہل تک پہنچاؤ, قابلیت. دوسرا معنی وابستگی. تیسرا معنی جو صفات لے لے وہ اس کا اہل ہوگا. توجہ فرمائیں, قرآن کہہ رہا ہے اہل ذکر سے پوچھو. اب ذکر کیا ہے؟ توجہ فرمائی, اہل کا معنی عرض کر دیا, ذکر کیا ہے؟ قرآن میرے ساتھ آیت پڑھو گے, انا نحنو نزلنا الذکر, ہم نے ذکر نازل کیا, ہم نے ذکر نازل کیا. تو ذکر قرآن. اب یہ ہے اہل ذکر جن سے پوچھنا ہے. آئے ہائے,
ذکر ہے قرآن اور یہ ہے اہل ذکر. پتا چلا ان کا قرآن سے جو تعلق ہے وہ عام نہیں. باقی سب قرآن پڑھ کے قاری بن سکتے ہیں، اہل قرآن نہیں بن سکتے. توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ اہل ذکر ہے. ہم نے ذکر کو نازل کیا تو وہ ذکر قرآن اور یہ ہے اہل ذکر. نہیں توجہ. چلیں اور بات آسان کروں. اہل تعلق. اب اکثر ہماری گفتگو ہوتی ہے وہ صحیح جہت پتہ نہیں ہوتی تو بات پھیل جاتی ہے. آپس میں محبتیں ہیں، پیار ہیں، اللہ انہیں قائم رکھے. تبادلہ خیال کا معنی فساد نہیں ہوتا. فساد نہیں ہوتا. فساد غلط ہے، اختلاف غلط نہیں. میں نے بات کہہ دی ہے. فساد غلط ہے، اختلاف غلط نہیں. اختلاف اگر تبادلہ خیال میں رہے تو اللہ کو پسند ہے. اللہ کہہ رہا ہے پسند ہے. اللہ کہتا ہے وَجَادِلْهُمْ، مجادلہ کرو. بِالَّتِي ہے یہ آسن، لیکن کرو ایسے طریقے سے کہ دوسرے کے دل میں کینہ نہ پیدا ہو، وہ اپنی تحقیر محسوس نہ کرے، توہین محسوس نہ کرے. وہ واصف علی واصف کا کیا پیارا جملہ، آپ دوستوں کے چہرے دیکھ کے بات کر رہے. وہ کہتا ہے بحث میں بحث ہار جاؤ، انسان نہ ہارنا. آپ نے توجہ نہیں فرمائی. وہ کہتا ہے بحث میں ہارنا منظور کر لینا، کبھی بھی سامنے والے کو زج کر کے اپنے آپ کو نہ ہرانا. توجہ فرما رہے ہیں؟ تو اختلاف رائے کا معنی توہین، تحقیر، تذلیل نہیں ہوتی. اہل ذکر، یہ ذکر کے اہل. اب آئیں اہل کے میں نے 3 معنی کیے. توجہ بھئی، یہ سرکار کی اہل بیت کون ہے؟ سوال ہوتا ہے نا، اہل بیت کون ہے؟ پہلی بات اہل اور بیت نسبت ہے نا بیت کے ساتھ. بیت کے اہل، بھئی سرکار کے اہل بیت 2 طرح کے ہیں. کچھ کو محمد ابن عبداللہ کے گھر سے نسبت ہے، کچھ کو محمد رسول اللہ سے نسبت ہے. بات نہیں پہنچی. لو بات آسان کروں. کچھ نبی کے اہل بیت ہیں، کچھ نبوت کے اہل بیت ہیں. نہیں، نبی یعنی محمد ابن عبداللہ کے اہل بیت اور ہیں، محمد رسول اللہ کے اہل بیت اور ہیں. دلیل دوں؟ اہل بیت جو میں نے کہا، ہر انسان کی اہل کی 3 قسمیں ہیں. وہ اہل بنے گا 3 قسمیں. ابھی میں نے کہا اگر تعلق قائم ہو جائے تو یہ بھی ایک نسبت ہے. اب وہ تعلق اگر نسل میں ہے تو اسے کہتے ہیں ذریت. سرکار کی اہل بیت ذریت یہ ساری اولاد رسول، یہ اہل بیت ذریت ہے. توجہ فرمائیں گے؟ یہ اہل بیت ذریت ہے. رسول کی اولاد جو نسل چل رہی ہے یہ اہل بیت ذریت ہیں، یعنی یہ رسول کی اولاد ہیں. ذہن میں رہے اولاد ہیں لیکن اہل بنے یہ بھی ضروری ہے. نہیں توجہ فرما رہے. اور بیٹے تو مانیں گے، اگر کشتی سے اترا ہوا ہے تو اہل نہیں مانیں گے. میری بات پہنچنی چاہیے. اور جسے اپنے گھر کے 14 چراغ نظر نہ آئے میں اسے کیا مانوں؟ نہیں توجہ فرمائی. اور میں بیگانے گھروں سے آ کر 6ٹی 5ویں 6ٹی پشت میں مجھے تو یاد بھی نہیں کہ مسلمان تھا یا نہیں. ایسے ہم سب ایسے ہیں نا غیر سادات. تو ہمیں اس گھر کے 14 چراغ نظر آ رہے ہیں. اور جو اپنے آپ کو اولاد رسول بھی کہہ رہا ہے، اپنوں کو چھوڑ کے غیروں کے آگے جھک رہا ہے. جو خود اپنے کا نہیں میں اسے اپنا کیسے؟ توجہ فرما رہے ہیں؟ میری بات پہنچنی چاہیے. لے مرید بھائی، مجھے لطیفے میں واقعہ سچا ہے لیکن ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، محسوس نہ فرمائیے گا. شیعہ سنی دوست، ہمارے علاقے کے ایک بہت بڑا ذمہ دار تھا، وہ شیعہ ہو گیا. سنی مجالس آل محمد کا محب تھا، محب ہو گیا، شیعہ ہو گیا. یہ لفظ شیعہ ویسے کہہ رہا ہوں، توجہ فرمائیں. آل محمد سی محبت اور ان کی اطاعت کرنے لگا. ان کے پیر صاحب تھے سید. وہ آئے تو آتے جی ان کے ہاں اب نہ جانا. انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا جی وہ تو کافر ہو گیا. یہ میں سچ کہہ رہا ہوں. وہ بدل گیا، نکل گیا. جب یہ کہا نا، وہ چودھری صاحب کو پتا چلا کہ پیر صاحب آئے ہوئے ہیں، میرے ہاں نہیں آئے. انہوں نے اپنے نوکر سے کہا کہ بھئی ایک 5-6 کلو کی ٹوکری بناؤ. مٹھائی بنائی اور مریدوں کو، ان کے مریدوں کو گاؤں کے، بھئی سارے آ جانا، میں شاہ صاحب کے پاس آ رہا ہوں. اب مٹھائی کی اطلاع بھی ملی،
کچھ ہدیہ بھی ملا. انہوں نے کہا لو جی واپس آ رہے ہیں. بھائی بندہ جائے تو واپسی کے لیے, انہوں نے سمجھا ہو گیا کام. تو اب وہ گئے تو سارے مریدین بھی اکٹھے تھے. انہوں نے ٹوکری سامنے رکھی, 5000 روپیہ شاہ صاحب کے ہاتھ پہ رکھا. انہوں نے کہا فدا تو کیا کرنے آیا ہے اور یہ کیا ہے, تو نے گستاخی کی. اس نے کہا نہیں آپ نے غلط سمجھا, میں جو ہوں وہی رہوں گا. سنیں کہا پھر یہ ٹوکری اور 5000 کیوں؟ کہا آپ بڑے بہادر ہیں, میں تو آپ کی عظمت کو سلام کرنے آیا ہوں. کہا کیسے؟ کہنے لگا کہ میں جو میرے جیسے غیر سید تھے میں انہیں چھوڑ کے آپ کے مان رہا ہوں, اور آپ اپنوں کو چھوڑ کے غیروں کو مان رہے ہو. نہیں تو اب آل محمد کا جو گھر ہے, گھر والے جانتے ہیں گھر میں کیا ہے. ایک ہے اہل بیت ذریت, یہ ذریت ہیں, اولاد ہیں, مانیں گے لیکن احترام کا جو پہ معیار اللہ نے دیا وہی رہے گا. توجہ فرمائیں گے. دوسرے ہیں اہل بیت سکونت, جو بھی کہا محلے میں رہنے والا وہ بھی اہل بیت, جو ساتھ رہتا ہے وہ اہل ہے لیکن اہل بیت سکونت ہے. توجہ فرما رہے ہیں. ایک اہل بیت ذریت, ایک اہل بیت سکونت. ایک ہے وہ نہ اہل بیت ذریت ہے نہ سکونت ہے. وہ نسبت جو خاص بنتی ہے نا, اس نسبت کو آپ بیان کرتی ہیں, اسے کہتے ہیں شرف, اعزاز, اعزازی ڈگری. توجہ فرمائیں, یہ جو سرکار کی حدیث ہے نا سلمان منا اہل البیت, وہ نہ اولاد رسول تھا نہ رسول کے ساتھ رہتا تھا, رسول نے اسے اعزازی ڈگری دی ہے. آئے ہائے, سرکار نے اعزازی ڈگری دی ہے, اعزازی ڈگری. ماشاءاللہ رضا بھائی بھی ہیں, سب پڑھے لکھے دوست. بھائی دو طرح کی ڈگریاں ہیں یا نہیں ہے نا. وہ جو اعزازی ڈگری ہوتی ہے وہ حقیقت میں ڈگری نہیں, ایسے ہی ہے نا. اعزاز اسی لیے کہا جاتا ہے آنری ڈگری, عزت دی ہے. کیوں عزت دی ہے؟ یونیورسٹی کا نام بہت بڑا ہے, میری بات آیا نہ ہو, یونیورسٹی کا نام بہت بڑا ہے. یہ گیا اس ملک میں وزیر اعظم یا صدر کوئی بھی, اس یونیورسٹی نے اعزازی ڈگری دے دی تاکہ اس کی عزت کا سبب بنے, ڈگری اس کی عزت کا سبب بنے, یہ نسبت اس کی عزت کا سبب بنے. بات پہنچ رہی ہے. سرکار نے فرمایا, سلمان کے بارے میں پوچھا گیا اسے کیا کہیں, فارسی کہیں یا سلمان عربی کہیں, کیا کہیں؟ سرکار نے فرمایا نہ ادھر کا ہے نہ ادھر کا. فارسی تھا, اب عربی میں آ گیا تو عرب تم کہہ رہے ہو, نہ عربی ہے نہ اجمی ہے, یہ تو ہمارا ہے. السلمان منا اہل البیت, سلمان ہم اہل بیت سے. اب بات تو پہنچی لیکن مجھے اس وقت تک سکون نہیں آئے گا یا اطمینان نہیں ہوگا جب تک ویسے نہ پہنچے. سلمان اہل بیت سے خاص ہے, مانا کیا؟ یہ لوہا ہے نا, لوہا, اسے میں نے چھوا, ہاتھ کو جلایا نہیں, اسے لو اور آگ میں رکھ دو, 1 گھنٹے بعد نکالیں تو کیا کرے گا مرید بھائی؟ جلائے گا نا. یہ 1 گھنٹہ آگ میں رکھ دو تو جلائے گا نا 1 گھنٹے. اچھا اس کا کام جلانا تھا؟ نہیں. کس کا کام جلانا ہے؟ آگ کا. تو یہ کیوں جلانے لگا؟ آپ نے کہا آگ میں رہ کے ڈھل گیا, آگ میں ڈھل گیا, اب اس نے اپنی شناختی کھو دی, یہ جو تھا وہ نہ رہا. آئے ہائے, یہ آگ کو جذب کرتا رہا, آگ اس پہ اثر کرتی رہی, اب یہ لوہا ہو کر آگ والا کام کرنے لگا. نہیں میری بات نہیں پہنچی, معذرت چاہتا ہوں. سرکار نے فرمایا سلمان تھا غیر, آیا بطول کے در پہ جھکا تو ایسا جھکا, ایسا جھکا, ایسا جھکا کہ اپنے آپ کو ہم میں ڈھالتا رہا. سرکار نے فرمایا اب ہمیں پہچاننا ہے تو سلمان کو دیکھتے جاؤ, ہمیں پہچان. توجہ فرما رہے ہیں آپ, متوجہ ہیں انشاءاللہ, میری بات کی طرف متوجہ ہیں انشاءاللہ. اہل, یہ اہل بیت خاص ہے. لو ایک جملہ اور کہہ دوں, آپ کے ذہنوں میں کوئی بات رہ بھی گئی تو حل ہو جائے گی. لوہے کا کام جلانا نہیں تھا, آگ میں رکھا جلانے لگا. لیکن آپ میری بات کی تائید کرو گے, یہ لوہا تب تک جلائے گا جب تک اس پر آگ کا اثر رہے گا. تو سلمان اہل بیت میں سے ہے, کیا مانا؟ کہا کہ اسے دیکھ کے ہمیں پہچانو, یہ مانا ہے, یہ اہل بیت میں سے نہیں. جیسے لوہے پر آگ کا اثر ختم تو لوہا واپس. آئے ہائے,
ویسا ہی لوہا ہو جائے گا جیسا تھا. یہ جو جلانے کا کام لوہا کر رہے آگ کی وجہ سے. توجہ فرمائی ہے. تو سلمان جو کرامات کر رہا ہے اس گھر کے صدقے میں نہیں. سلمان حضرت سلمان فارسی کی عظمت کو، سلمان محمدی کی عظمت کو سمجھتے ہیں ماشاءاللہ، متوجہ ہیں. سرکار نے کیا فرمایا کہ سلمان ایمان کے کتنے درجوں پہ ہے؟ بولیں 10 درجے. ماشاءاللہ کتنے درجوں پہ؟ 10 درجوں پہ. اچھا سلمان 10 درجوں پہ اور کیا مقام. لے ایک روایت سن لیں، آپ کے دلوں میں وہ محبت حضرت سلمان اور عظمت بھی آ جائے گی. بہار الانوار حضرت سلمان نے محمدی آئے مولا علی کو ملنے. مولا نے ہاتھ پکڑا، کہا آنکھیں بند کرو. سلمان نے آنکھیں بند کی، کہا کھولو. کھولی تو جہان اور تھا، اور جہان. وہ حقائق کھل گئے سامنے، حقائق نظر آ رہے ہیں. کہنے لگے یا علی یہ کون سی جگہ ہے؟ حضرت امیر المومنین کا جنت کا پہلا درجہ. بات پہنچ رہی ہے. سلمان ہے سلمان، کہا جنت کا پہلا درجہ. مسکرائے، کہنے لگے یا علی پہلے درجے میں اتنا سکون اور اللہ کی اتنی نعمات، تو آخری درجہ کیا ہوگا؟ حضرت امیر توجہ، میرے مولا نے ہاتھ چھوڑا. کہتے ہیں سلمان رہنا چاہتے ہو تو رہ جاؤ، رہنا چاہتے ہو تو رہ جاؤ. اور بندہ خدا علی کوئی غیر جگہ لے کے تھوڑا ہی گیا ہے، علی کے بچوں کی رعایا ہے. ہائے ہائے، علی کوئی غیر جگہ لے کے تھوڑے ہی گئے ہیں. کہنے لگے اگر رہنا چاہتے ہو رہ جاؤ. توجہ، رہنا چاہتے ہو رہ جاؤ. سلمان کا ہاتھ چھوڑا ہوا تھا. توجہ، سلمان کسے کہتے ہیں؟ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے یا علی آپ یہاں ہیں؟ مولا فرمایا نہیں. کہتا مولا میری یہ جنت نہیں، میری جنت تو ہے. میری جنت یہ تھوڑی ہے، میری جنت تو آپ ہیں، جہاں آپ ہیں وہ میری جنت ہے. یہ ہے سلمان. سلمان 10 درجوں پہ فائز. اب میں نے پیغام بھی دینا ہے، میری ذمہ داری بھی ہے، تو ساری مجلس پیغام، لیکن یہ خصوصی طور پہ سنو. سلمان 10 درجوں پہ ہے. اب کوئی آپ میں دعویٰ کرے گا کہ میں بھی 10 درجوں پہ ہوں، تو سلمان کو مولا کی معرفت زیادہ یا ہمیں؟ بول کے بتائیں. سلمان کو جو ہے 10 درجوں پہ، تو وہ معرفت علی کی آخری منزل پہ پہنچا نا. سلمان منزل معرفت کی آخری منزل پہ پہنچ کر بھی علی کو خدا نہیں کہہ رہا. یار ذرا بولنا میرے ساتھ رہنا. اس نے علی کو اللہ نہیں کہا، اس نے علی کو خدا نہیں کہا. کیوں نہیں کہا؟ اس نے کہا کہ میں عارف علی ہوں. نہیں توجہ فرما رہے. مجھے علی کی معرفت ہے. کیوں؟ کہا علی ہے کیا، کون؟ توجہ. سلمان کیوں نہیں علی کہہ رہے، خدا کہہ رہے؟ دیکھو ہم میں اور ان میں فرق کیا. ایک فرق اور بتا دوں، میں اور آپ علی کے فضائل سنتے ہیں، مناقب سنتے ہیں، اور سلمان نے سنے یا دیکھے نا. لو ایک روایت اور سن لو، بات آ کے پختہ ہو جائے اور جلدی پہنچ جائے. سلمان مولا چلے، ساتھ لے کے چلے. ایک وادی میں پہنچے، ہر طرف چونٹیاں، اتنی تعداد. سلمان نے دیکھا، اوپر رخ کیا، کہنے لگا پاک ہے وہ ذات جو ان چونٹیوں کی تعداد جانتی ہے. علی نے فرمایا نہیں، تھوڑا سا جملہ بڑھا، یہ اس کی تعریف نہیں ہے. یہ نہ کہے، یہ اس کی تعریف نہیں ہے. یا علی کیا کہوں؟ کہا کہو پاک ہے وہ ذات جس نے اتنی چھوٹی اور نفیس مخلوق کو خلق کیا. ہے چھوٹی وجود میں، لیکن شرائط ساری اس میں چل بھی رہی ہے. آپ توجہ نہیں فرما رہے. وہ اتنی چھوٹی کے قدموں کے نیچے آئے تو مر جائے، لیکن چل رہی ہے. اس کے قدم تمہیں تو نظر نہیں آ رہے. جو اتنی نفاست سے بنائے وہ مالک کتنا نفیس ہے. کہنے لگے یہ نہ کہ پاک ہے وہ ذات جو ان کی خالق ہے. توجہ. سلمان نے تعجب سے دیکھا، کہنے لگا مولا پہلے میں نے غلط کہا غلط تو نہیں کہا، لیکن اللہ کی وہ حمد نہیں کہ تعداد جاننے والی. تو یا علی اللہ کے علاوہ کوئی تعداد جانتا ہے؟ کہنے لگے اپنے امام کو نہیں پہچانا؟ تیرا امام نہ صرف تعداد جانتا ہے، یہ بھی جانتا ہے ان میں نر کتنے ہیں اور مادہ. توجہ فرما رہے ہیں. اچھا سلمان سن، کل شیء احصیناہ فی امام مبین.
امام نے کہا قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ کہتا ہے میں نے ہر شے کو گن گن کے، اللہ گننے کا محتاج ہے؟ تو یہ کیوں کہا؟ تاکہ تمہیں شک نہ رہے کہ کوئی شے رہ گئی ہو۔ اللہ نے کہا ہر شے کو گن گن کے کہاں رکھا ہے؟ امام مبین میں۔ اب پھر بات سمجھانے کے لیے، پانی اس میں ہے، پانی گلاس میں ہے، گلاس تو پانی میں نہیں نا، تو محدود کون سی شے ہے؟ پانی، گلاس نے گھیرا ہوا ہے نا۔ اللہ نے کہا ہر شے امام مبین میں ہے۔ میں زور لگا کے نہیں پڑھا، میری بات میں وزن ہے، آواز میں ہو نہ ہو بات میں زور ہے، اس لیے توجہ فرماؤ۔ یہ ساری شے امام مبین میں ہے، جو جس میں آ جائے محدود ہے۔ آئے ہائے، یہ پوری کائنات میں جو شے ہے، شے وہ امام مبین میں ہے۔ اسی لیے تو سوال کیا، علی نے جواب دیا، پھر کیا، پھر جواب دیا، پھر کیا، پھر دیا۔ کہنے لگا یا علی سوچتے بھی نہیں ہو، جواب دیتے ہوئے سوچتے بھی نہیں ہو۔ علی نے فرمایا جلدی بتا تیرے ہاتھ کی انگلیاں کتنی ہیں؟ کہنے لگا 5۔ کہا تو نے بھی تو نہیں سوچا، تو نے بھی تو نہیں سوچا۔ کہنے لگا مولا یہ کیا سوچوں، یہ تو میرے سامنے ہے، میرے سامنے۔ علی نے فرمایا تجھ میں اور مجھ میں یہی فرق ہے، تیرے سامنے ہاتھ ہے اور میرے سامنے پوری کائنات ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، متوجہ ہیں انشاءاللہ۔ اہل بیت سکونت، اہل بیت ذریت، بس اہل بیت سکونت، اہل بیت ذریت، اہل بیت شرف، یہ جو حضرت سلمان کو ملا یہ شرف ہے، اعزاز ہے۔ آؤ بھائی، میں نے جو بات شروع کی یاد ہے نا، اہل بیت پہ بحث کرتے ہوئے ان 3 قسموں پر بحث نہ کیا کرو، ہمارا کوئی اختلاف نہیں۔ کسی کو اہل بیت ذریت مانو، جو اولاد رسول ہے ماننا پڑے گا، بھائی نہ بھی ہو رضا بھائی ماننا ہے نا، وہ ہے، ہماری اس سے بحث نہیں۔ اہل بیت ذریت میں جو اولاد رسول ہے مانو، اہل بیت سکونت میں جو رہتے تھے سرکار کے ارد گرد وہ اہل القرآن تھے، مدینے کے رہنے والے تھے۔ من اہل المدینہ قرآن نے بھی کہا، وہ مدینے کے اہل تھے، وہ ذریت کے اہل ہیں۔ سلمان اہل بیت شرف ہے، ہماری ان 3 قسموں سے بحث ہی نہیں۔ آؤ، ہر انسان کی 3 اہل بیت ہیں، سرکار کی 4تھی بھی ہے، اور وہ ہے اہل بیت طہارت، وہ ہے اہل بیت طہارت۔ سنو، رسول نے چادر کا دامن اہل بیت ذریت کے لیے نہیں پھیلایا، اہل بیت سکونت کے لیے نہیں پھیلایا، اہل بیت شرف کے لیے نہیں پھیلایا، یہ چادر کا دامن پھیلایا اہل بیت طہارت کے لیے۔ اور سنو، وہ جو اہل بیت ذریت تھے وہ اور، اہل بیت سکونت اور، اہل بیت شرف اور۔ اہل بیت طہارت کا اعلان نبی کے گھر میں نہیں ہوا، اہل بیت طہارت کا اعلان ان کے گھر میں ہوا جن کے گھر میں ہر کوئی طاہر تھا۔ ہائے ہائے ہائے، وہاں ہر رشتہ طاہر تھا۔ مجھے آپ کی محبتیں زیادہ چاہیے، مجھے آپ کی محبتوں کی زیادہ ضرورت ہے، توجہ فرمائیں گے۔ وہ اہل بیت طہارت کے لیے اعلان تھا، اسی لیے توجہ، چادر کا دامن پھیلایا، چادر کا دامن پھیلایا، اور حسن آئے، حسن مشتبہ آئے، چادر کا دامن پھیلایا ہوا ہے، میری بات ضائع نہ ہو، اور یہ بالکل میرے وہ دل کی آواز ہے، جس طرح آپ نے رسپانس دیا اسی طرح بات کر رہا ہوں۔ آئے حسن، چادر کا دامن پکڑا، ادخلو یا جدی، آ جائیں۔ حسن اجازت لے کے آئے، حسین آئے اجازت لے کے آئے۔ مرید بھائی، سارے اہل معرفت لوگ، وہ حسین چادر میں آنے کی اجازت مانگ رہا ہے جو پشت پہ جاتے ہوئے اجازت نہیں لیتے۔ آئے ہائے ہائے، حسین آئے اجازت مانگی، آ جاؤں، آ جاؤ۔ علی آئے اجازت مانگی، آ جاؤں، آ جاؤ۔ فاطمہ آئی اجازت مانگی، آؤں، آ جاؤ۔ سوال، یہ اجازت کس سے مانگ رہے ہیں؟ ایک کا بابا، ایک کا بھائی، 2 کا نانا، رشتہ تو غیر ہے کوئی نہیں، تو اجازت کیوں مانگ رہے ہیں؟ نہیں، سرکار سے اجازت مانگنے والوں کو بھی پتا ہے، اور اجازت دینے والا، اجازت دینے والے کو بھی پتا ہے۔ آج
رشتوں کا اجتماع نہیں، آج طہارت کا اجتماع ہے۔ آج وہ نہیں آئے گا جسے مصطفیٰ چاہے، آج وہ آئے گا جسے خدا چاہے۔ اللہ آپ سب کو زندہ رکھے۔ حسینیت، حسینیت، بآواز بلند صلوات محمد و آل محمد۔ توجہ فرما رہے ہیں، فرمایا یہ چادر میں رشتوں کا اجتماع نہیں بھائی بات سننا، یہ رشتوں کا اجتماع نہیں، یہ طہارت کا اجتماع ہے۔ یہاں آنے کے لیے رسول سے رشتہ کافی نہیں، ادھر رشتہ چاہیے، ادھر چاہیے سننا۔ میں خطابت نہیں کر رہا، دلیل دے رہا ہوں۔ چادر میں پانچوں آ گئے تو یہ نبوت کے رشتہ دار ہیں، نبوت کے اہل ہیں، چونکہ اہل بیت طہارت ہیں، اہل بیت سکونت نہیں۔ جو ساتھ رہ رہے تھے سکونت، ان میں ایک بی بی ام المومنین حضرت ام سلمہ، وہ اہل بیت سکونت تھی۔ آئی چادر کا دامن پکڑا، ماشاءاللہ آپ سب ان واقعات سے آشنا ہوتے ہیں، خوشی ہوتی ہے۔ چادر کا دامن پکڑا، صحیح مسلم شریف، ادخلو یا رسول اللہ، زوجہ ہیں، ام المومنین ہیں، کہنے لگی میں بھی داخل ہو جاؤں؟ سرکار نے چادر کا دامن کھینچ لیا، کہنے لگے انت علی خیر، تو نیکی پر ہے، اللہم ہاؤلاء اہل بیتی، تو نیکی پر ہے، انت زوجتی و ہاؤلاء اہل بیتی، تو زوجہ ہے، یہ اہل بیت ہیں، تو اور ہے، یہ اور ہے، توجہ، تو اور ہے، یہ اور ہے، انت علی خیر، تو نیکی پر ہے۔ سننا، خدا کی قسم پوری تقریر ایک طرف، ایک جملہ ایک طرف، تو نیکی پر ہے۔ یہ کیوں کہا تو نیکی پر ہے؟ پھر کہا یہ اہل بیت ہے، تو نیکی پر ہے، یہ اہل بیت ہے۔ بتایا آج نیکوں کا اجتماع نہیں، آج معصوموں کا اجتماع ہے۔ نیک جہاں آ کے بنتا ہے، معصوم بن کے آتا۔ یہ سمجھایا توجہ فرما رہے ہیں، متوجہ ہیں انشاءاللہ؟ میری بات کی طرف متوجہ ہے نا؟ اچھا میں جملہ کہہ رہا ہوں، سرکار نے کہا ہے، آپ شیعہ سنی بھائی اس کی معنویت پہ غور فرمائیں۔ سرکار نے حضرت ام سلمہ سے یہ کیوں کہا انت علی خیر، تو نیکی پر ہے، خیر پر ہے، کہا ہے خیر پر، لیکن یہاں نہیں آ سکتی، تو جب خیر والی نہیں آ سکتی، تو خیر پر ہے، نیکی پر ہے، یعنی تو میری تابع دار ہے، تیرے اندر میں نے کوئی ایسی حرکت نہیں دیکھی جس سے میں ناراض ہوں، جس سے اللہ ناراض ہو، جس سے کوئی سورہ اتارے۔ تو نیکی پر ہے، تو خیر پر ہے، لیکن آ نہیں سکتی، تو قیامت تک بتا دیا یہ اجتماع نیکوں کا نہیں، یہ اجتماع معصوموں کا ہے، اور اس میں ہر کوئی نہیں آئے گا، اس میں وہی آئے گا جسے وہ بلائے گا۔ توجہ فرما رہے ہیں، اسی لیے تو اللہ نے جب پانچوں جمع ہو گئے تو اعلان کر دیا، میری طرف دیکھیں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم، اے اہل بیت رسول، عنکم، تم سے، میری طرف دیکھنا، تم سے رجس کو دور کیا، تمہیں دور نہیں کیا۔ آپ بات میں جلدی میں کہہ گیا، میری طرف متوجہ رہیں گے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم رجس سے دور ہو، نہیں کہا رجس تم سے دور ہے۔ کیا معنی؟ لو ہم تھوڑا سا کم میں پڑے ہیں، یہ ہمارے بزرگوں کی باتیں جو آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ آگ جل رہی ہو نا، آگ، بچہ کھیل رہا ہو، بچے سے کہتے ہو آگ کے قریب نہ جانا، کبھی آگ کو بھی کہا بچے کے قریب نہ جانا؟ کبھی کہا ہے؟ نہیں کہا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا آل محمد تم رجس کے قریب نہ جانا، کہا اگر جائیں تو پھر طہارت کیسی؟ ہائے ہائے، اللہ نے ادھر نہیں اعلان کیا، ادھر کیا، کہا نجاست کو تمہارے قریب آنے نہیں دوں گا۔ تو بھئی آنے نہیں دوں گا قریب، اس کا معنی نجاست کوشش کرے گی میں قریب جاؤں۔
نہیں کیا کہ تم نجاست کے قریب نہ جانا، تم تو جاؤ گے ہی نہیں۔ اللہ نے کہا میں کسی نجاست کو قریب آنے نہیں دوں گا۔ پتہ چلا نجاست کوشش کرے گی قریب آ جاؤں، اللہ نے کہا قریب رکھ کے بھی دور ہی رکھوں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ ہاں، یہ نجاست کے قریب جانے کا ادھر نہیں ادھر اعلان ہے۔ اچھا بھائی چلو بات ختم، ذاکر صاحب بھی تشریف لے آئے، ایک دن باقی ہے، انشاءاللہ کل آپ تک بات اس سے آگے لے کے چلوں گا۔ آصف بھائی میں آیا تو کہہ رہے تھے کہ بعض دوست سوچ رہے تھے کہ جو کل مجلس پڑھی اب اس سے آگے کیا پڑھیں گے۔ اب یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، کل والی تھی یا آج والی۔ ہاں توجہ فرمائیں گے جو کہہ رہا ہوں، میری بات پہ متوجہ رہیں گے۔ یہ اہل بیت طہارت ہے، اس اہل بیت طہارت میں غیر تو غیر، علی کے سگے بھائی بھی شامل نہیں۔ یہ اہل بیت طہارت رشتہ داروں کے طہارت کا اعلان نہیں ہوا، نہیں، یہ نبی کے اہل بیت نہیں، یہ نبوت کے اہل بیت ہے۔ یہ ہے اہل بیت طہارت۔ اہل ذکر سے پوچھو، ذکر ہے قرآن، ذکر ہے رسول، اور یہ ہے رسول کے اہل۔ ہائے ہائے، یہ محمد رسول اللہ کے اہل ہیں، یعنی جو صفات مصطفیٰ میں ہیں جب وہی صفات اللہ میں چلائیں تو پنجتن میں چلا دیں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ اہل بیت طہارت ہیں، یہ اہل بیت صداقت ہیں، یہ اہل بیت ذکر ہیں، یہ اہل ذکر ہیں، اہل ذکر ہیں۔ ان کے قریب نجاست نہیں آئے گی، قریب نہیں آئے گی، یعنی ان کا قرب مانوی نہیں پا سکتی۔ قرب جسمانی اور ہے، قرب مانوی ماشاءاللہ بات جن تک پہنچی بڑی خوشی ہوئی ہے۔ یہ اہل بیت روحانی ہے، جسمانی نہیں۔ یہ جو پنجتن ہے یہ ان کا روح رسول سے تعلق ہے، جسم سے نہیں۔ ان کا رشتہ یہاں نہیں بنا، وہاں ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ کل وضاحت کروں گا۔ یہ رشتہ یہاں نہیں بنا، وہاں ہے، وہاں سے یہ رشتہ ہے۔ یہاں والے رشتے اور ہیں، وہاں کا رشتہ اور ہے۔ یہ اہل بیت نبوت ہیں، یہ نبی سے روحانی اور مانوی تعلق رکھتے ہیں، جسمانی نہیں، مانوی اور روحانی۔ اس لیے ان کے قریب کوئی جسم کے بیٹھ بھی جائے، قریب بیٹھ کے دور ہے۔ اور قریب بیٹھنے سے کیا ہوتا ہے؟ شیطان بھی وہاں، فرشتے بھی وہاں، وہ فرشتے رہے یہ شیطان رہا۔ نہیں جاؤ پہ دیکھ لو، نہیں اب آپ سے کہہ رہا ہوں شیعہ سنی بھائیو، آل محمد سے قرب چاہیے نا، توجہ پیغام دے رہا ہوں، آل محمد سے قرب چاہیے شیعہ سنی بھائیو، تو اندر کی نجاست کو پاک کرو۔ یہ اندر کی نجاست سے پاک ہوگے تو پھر ان کی محبت آئے گی۔ جس قلب میں نجاست آ جائے گناہ کی، غیبت کی، حسد کی، بغض کی، شہرت طلبی کی، اقتدار پرستی کی، دوسروں کو لڑانے کی، جس دل میں آ جائے نجاست ہے، جہاں نجاست ہے وہاں محبت آل محمد نہیں۔ میری بات پہنچی ہے؟ ہاں، ان کے قریب ہونا تو پاکی شرط ہے، ظاہری بھی باطنی بھی پاکی شرط ہے۔ اور یاد رکھو ان کے قریب نجس نہیں جا سکتا، چلا بھی جائے تو دور رہتا ہے، ان سے قرب پا ہی نہیں سکتا۔ قرب پانے کے لیے اندر کی پاکی چاہیے، اور وہ پاکی کیسے ملتی ہے؟ ان کو ماننا اور ہے، ان کی ماننا اور ہے۔ سلمان علی کو نہیں مان رہا، علی کی مان رہا ہے۔ میری بات توجہ فرما رہے ہیں؟ ان کو مان کے بندہ محب بن جاتا ہے، شیعہ نہیں بنتا۔ میں اپنے اہل سنت دوستوں سے ہاتھ جوڑ کر اب میں اپنوں سے چند باتیں کر لوں۔ ان کو مان کر بندہ محب بنتا ہے، شیعہ نہیں۔ شیعہ کون بنتا؟ جو ان کی مانے، ان کی مانے۔ ہاں، نام ہے عبداللہ ابن ابی یافور، میرے چھٹے امام کا صحابی، بیمار ہو گیا، حالت خراب ہوتی گئی، حالت بگڑ گئی، حکیم بلایا، حکیم نے نبض دیکھی، کہتے اسے شراب پلاؤ، میں صاف نام لے رہا ہوں۔ حکیم نے کہا شراب پلاؤ، لائی گئی، اس نے کہا کیا ہے، اور ایک پیالے میں تھی، اس نے کہا کیا ہے، کہنے لگے شراب ہے، کہنے لگا مجھے پلا رہے ہو، چھٹے کا صحابی ہوں،
مجھے پلا رہے ہو؟ سن رہے ہیں مجھے پلا رہے ہو؟ جاؤ. کہنے لگے حکیم نے کہا ہے. کہتا نہ، بصرے میں رہتا تھا اس وقت، امام کوفے میں تھے، چھٹے امام. کہنے لگا کوفے میں بندہ بھیجو، امام سے میری شرعی ذمہ داری پوچھ کے آئے. سننا. بیٹے نے کہا یا بھائی نے، دونوں روایت میں لفظ ہیں. کہنے لگا کہ حکیم نے کہا ہے. کہتا ہے اب جان کا مسئلہ نہیں، اب ایمان کا مسئلہ ہے. اب جان کا مسئلہ نہیں، ایمان کا مسئلہ ہے. جان بچتی ایمان کے ساتھ تو لے لیتا، آئے ہائے، اور جان بچتی ایمان کے ساتھ تو لے لیتا. ایمان جائے جان رہے، یہ مجھے قبول نہیں. سننا. اب امام کے حضور پیغام پہنچائے گا. سننا. امام نے کہا عبداللہ شراب نہ پینا، اللہ نے نجس شے میں شفا نہیں رکھی، یہ وسوسہ شیطانی ہے، شراب کے نزدیک نہ جانا. پیغام پہنچا. کہتے ہیں حالت خراب ہوتی گئی. گھر والے آ کے بیٹھ گئے کہ ابھی گیا. وہ حالت جو اینڈ پہ انسان کی ہوتی ہے. کسی نے کہا کہ پی لیتا عبداللہ تو بچ جاتا. اب آنکھیں کھولی اسی حال میں، پورے جذبے کے ساتھ آنکھیں کھولی. کہتا ہوں میرے رشتہ داروں سنو، تمہیں ہوگا کہ عبداللہ کے دل میں کوئی شکوہ ہے، گلہ ہے، دکھ ہے. کی قسم، یہ عبداللہ کے الفاظ ہیں فروع کافی. کہنے لگا خدا کی قسم، وہ زندگی جو امام کی نافرمانی کر کے ملے، اس سے وہ موت اچھی ہے جو اطاعت میں آ جائے. اس سے وہ موت اچھی. اسی حال میں عبداللہ نے اب توسل کیا. کہنے لگا یا ابن رسول اللہ، میں امتحان دینے کو تیار ہوں، لیکن دشمن تانے دے گا کہ اگر وہ پی لیتا تو بچ جاتا. یہ کہنا تھا، شفا یاب ہو گیا. اٹھ کے بیٹھا. جمعرات کا دن تھا. کہنے لگا امام کے حضور جاؤں گا. قصد کیا کوفے سے، بصرے سے کوفہ آیا. امام کے حضور پہنچا. امام کے سامنے ایک تشت تھا، تشت میں انار تھا. دور سے ایسے مجمع میں امام کے پاس شاگرد بیٹھے ہوئے تھے، پیچھے کھڑا ہوں. اب میں ایسے جیسے دیکھ رہا ہوں، میں تو دیکھ لوں گا جو پیچھے سے آئے. امام نے دیکھا، اس نے دونوں ہاتھ بلند کیے. السلام علیکم یا ابن رسول اللہ. امام نے جواب دیا. کہنے لگے عبداللہ ہمارے تیرے جیسے ہوتے ہیں، ہمارے تیرے جیسے ہوتے ہیں، تجھ جیسے ہوتے ہیں. سنو. امام نے کہا مجھے تجھ پہ فخر ہے. اور کہنے لگے میں وفادار ہوں، میں بطول کا بیٹا ہوں. اب میں وعدہ کرتا ہوں اس کے بعد تو جب بھی مرے گا، قبر میں بعد میں جائے گا، وہ وارث پہلے پہنچ جائیں گے، چونکہ تو نے وفا کی ہے. اب آخری جملے امام نے کہا ذرا یہ میرے ماننے والوں کو بتا تو صحیح کہ میری محبت میں کہاں پہنچا ہوا ہے. ان کو نہیں، ان کی مانو. کل کا جملہ بھی یاد ہے اور آج کا بھی. اطاعت اور ہے عبادت تب عبادت بنتی ہے جب اطاعت میں ہو. ذہن میں ہے نا. تو اب امام کے سامنے جو انار تھا نا، اشارہ کر کے کہتا مولا لو قسم کا کسمئی نے حاضر رمانہ، اگر آپ اس انار کے چھری سے 2 ٹکڑے کریں، ایک دائیں رکھیں ایک بائیں، اور مجھ سے کہیں ہاذا حلال ہاذا حرام، مولا میں یہ سوچوں گا بھی نہیں کہ ایک ہی انار کے 2 ٹکڑے، آدھا حلال کیسے آدھا حرام کیسے. میرا یقین ہے حکم خدا وہی ہے جو آپ نے کہا. میری زندگی میں چونچرا کی گنجائش نہیں ہے. ہاں، کربلا میں حسین کو ماننے والے بہت تھے، حسین کی ماننے والے 72 تھے. حسین کی ماننے والے یہ تھے. ہاں، کربلا میں اور بھی تھے جو جانتے تھے حسین کون ہے. یہ جانتے تھے حسین کون ہے، یہ نہیں جانتے تھے حسین کیا ہے. ان کی مانو، ان کو نہیں. ان کو تو ہندو بھی مان رہے ہیں، نہیں مان رہے، عیسائی مان رہے ہیں، سب مان رہے ہیں. ان کو مان کے محب بن جاتا ہے، اور ان کی مان کے شیعہ بنتا ہے. وہ منصب ہے. اسی لیے تو جو ان کی مانتی تھی، وہ 4 سال کی سکینہ ہو یا 55 سال کی میری آقا زادی زینب ہو، کسی ایک نے بھی شکوہ نہیں کیا. چیلنج کر رہا ہوں، کسی بی بی نے شکوہ کیا ہو امام سے کہ ہمارے ساتھ یہ کیا کر دیا، اگر یہ سب کچھ ہونا تھا ہمیں مدینے چھوڑا تھا، کہا ہے کسی نے؟ نہیں کہا. کیوں؟ یہ حسین شناس ہیں.
یہ امام کی مانتے ہیں، یہ امت ہے، یہ امام کی امت بن کے آئے ہیں۔ امام کو ایسی امت چاہیے، اگر 12ویں کو پکار رہے ہو نا تو امت بنو، اور ہر امت نہ بننا، کربلائی بننا۔ کربلائی بنو گے تو حسین آ جائے گا۔ ہاں شیعہ سنی رہو، شیعہ رہو سنی رہو، دونوں رہو، لیکن دونوں حسینی بن جاؤ۔ شیعہ اور سنی رہو لیکن حسینی بن کے، سنی بننا تو حسینی سنی بننا، شیعہ بننا تو حسینی شیعہ بننا۔ بس عزیزو، ذکر آ گیا اس بی بی کا جس کی عمر کم تھی، مصائب زیادہ تھا۔ کون بی بی؟ جس کا نام ہی سکینہ ہو، تسکین سے ہے نا، تسکین سے۔ بعض مقتل والوں نے کہا کہ بی بی کا نام رقیہ ہے، لیکن علماء نے کہا وہ سکینہ لقب بھی ہو سکتا ہے، اور وہ لقب عظمت میں دیا ہے، عزت میں دیا ہے، میرے امام نے عزت میں دیا ہے۔ البتہ آل محمد کے گھر میں 3 نام کی بھی ایک ہستیاں ہیں، آپ کو پتہ ہے نا، امام حسین کے تینوں بیٹوں کے نام علی ہیں، امام حسین کی بیٹیوں کے نام بھی فاطمہ، وہ پھر تفریق کرنے کے لیے کبرا صغرا اور وہ رکھے، ایسا ہی ہے نا، اس لیے پریشان نہیں ہونا۔ توجہ فرماؤ جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، یہ 4 سال کی بی بی کہاں پہنچی؟ جب آئی ہے نا شام غریبہ بابا کے پاس، اور جناب زینب ام کلثوم نے منظر دیکھا، کیا منظر تھا کہ گلے سے لگایا ہوا ہے، سینے سے حسین نے لگایا ہوا ہے، اور سکینہ آہستہ آہستہ کہہ رہی ہے بابا مجھے اپنے پاس بلا لے۔ آ کے الگ کیا، اب بی بی نے ایک جملہ کہا سکینہ تیرے بابا کا سر تو تھا نہیں، یہ تو نے پہچانا کیسے؟ سنیں گے، کہنے لگی پھپھی اماں جب میرے دامن کو آگ لگی ہے نا تو میں دوڑی، جب میں صحرا میں دوڑی تو میری زبان پہ ایک ہی لفظ تھا، بابا تیری سکینہ۔ کہتے ہیں جب یہ آواز میری گونجی نا صحرا میں تو نشیبی جگہ پہ 2 بازو برآمد ہوئے، الیہ الیہ سکینہ آخری دفعہ مل لے۔ اور پھر بی بی نے تم سب کو ایک پیغام دیا، کیا پیغام تھا؟ کہا میرے بابا نے کہا میرے محبوں اور میرے شیعوں کو یہ پیغام دینا، جب بھی ٹھنڈا پانی پیو میری پیاس کو بھول نہ جانا، جب بھی کسی پردیسی کا ذکر سنو تو اسے نہ بھولنا جسے صحرائے کربلا میں۔ بس عزیزو، ذاکر صاحب بھی موجود ہے، میں نے ابھی گھڑی دیکھی 1 گھنٹے سے اوپر ہو گئی مجلس، ایک جملہ سن لو تاکہ ادھورا نہ مصائب رہ جائے۔ سکینہ اور آئی ہے قافلے کے ساتھ، تھوڑا سا منظر ذہنوں میں لاؤ، بیٹی ہو، ساتھ پھپھیاں ہوں، ساتھ بہنیں ہوں، ساتھ مائیں ہوں، سامنے باپ کے کٹا ہوا سر ہو، کہیں چچا کا سر، کہیں بھائی کا سر، کہیں اصحاب کا سر، اور ان سروں کے درمیان قاتل بیٹھے ہوئے ہیں۔ 4 سال کی سکینہ، بازار کا منظر، اور بازار سے دربار آ گئی، اللہ جانے کتنی دیر کھڑے رہے۔ جب کافی دیر گزر گئی نا تو اسی دربار میں عیسائی روم سے آیا ہوا کہنے لگا کہ یزید یہ کون ہے قیدی؟ کہنے لگا باغی ہیں۔ کہتا مجھے نہیں پتا تیری ان سے کیا دشمنی ہے، جو جی میں آئے سزا دینا، لیکن وہ 4 سال کی بچی سے کہو بیٹھ جا۔ کہتا تجھے اس پہ ترس کیوں آیا؟ کہتا ذرا قدموں کو دیکھ، اتنی تھک گئی ہے، کبھی دایاں قدم اٹھاتی ہے کبھی بایاں قدم اٹھاتی ہے، جب قدم اٹھاتی ہے زمین خون سے رنگین ہو جاتی ہے۔ شمر عمر سعد یہ بچی کون ہے؟ کہا حسین کی بیٹی سکینہ۔ کہا آزاد کرو، آزاد کیا، سکینہ آگے آؤ۔ اب بلا تشبیہ، پیچھے بیبیاں اور قیدی، آگے وہ تخت ہے، تخت کی 3 سیڑھیاں ہیں، اور اوپر وہ ملعون بیٹھا ہوا ہے۔ تخت کی دوسری سیڑھی پہ ایک تشت ہے، تشت پہ کپڑا ہے، سکینہ نے سہمی ہوئی وہیں کھڑی ہے۔ اب یہ ملعون مخاطب ہو کے کہتا ہے مجھے پتا چلا ہے تجھے بابا سے بڑی محبت ہے۔ ملعون کس بیٹی کو باپ سے محبت نہیں ہوتی؟ اچھا تیرا بابا تجھ سے بہت پیار کرتا تھا؟ ہاں، جب بھی میرا بابا رات کو گھر آتے میرے لیے تازہ خرمے لاتے۔
محبت بتا رہی تھی نا سکینہ، اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اچھا بابا سے ملنا چاہتی ہو؟ سکینہ نے چاروں طرف دیکھا، کہتا چاروں طرف نہ دیکھ، اب میرے تخت کی دوسری سیڑھی پر دیکھ۔ ہاتھ جوڑ کر مومنین اور تمام محبین حسین سے اس نے چھڑی سے کپڑا ہٹایا، بس کپڑے کا ہٹنا تھا۔ دعا کرو کوئی بیٹی باپ کو ایسے نہ دیکھے جیسے سکینہ کو دیکھنا پڑا۔ باپ کا چہرہ ہے، چہرے پہ رخساروں پر نشان ہے، ہونٹ زخمی ہیں، بال بکھرے ہوئے ہیں۔ سکینہ سے رہا نہ گیا، وہیں سے چھوٹے چھوٹے بازو پھیلا کے کہتی یا بابا۔ کہتا ہے بابا کو اگر پکار رہی ہو تو قریب نہ آنا، ذرا بابا کو اپنے پاس تو بلاؤ۔ عزادارو بلا تشبیہ سکینہ دو زانو ہو کے بیٹھ گئی، اب اپنے جلے ہوئے کرتے کے دامن کو پھیلایا اور ایک جملہ کا، بابا پہلے آپ بلاتے تھے میں آتی تھی، بابا آج میں بلاتی ہوں آپ آ جاؤ، بابا آپ شہید راہ خدا ہیں، آپ امام ہیں۔ یہ کہنا تھا، سر نے پرواز کی اور سکینہ کی آغوش میں آیا۔ بی بی نے باپ کے لبوں پہ لب رکھے اور ایک جملہ کہا بابا ہر قاتل کو جو جی چاہے سزا دینا، شمر کو معاف نہ کرنا، کبھی مجھے تماچے مارتا ہے، کبھی میرے گر چھین